رزق کی کتنے درجات ہیں، کتنے اقسام ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کیسا رزق دینے والا ہے، جو زمین کو رزق دیتا ہے، جو آسمان کو رزق دیتا ہے، جو سمندر کو رزق دیتا ہے۔ سمندر کے اندر چٹان ہے، چٹان کے اندر کوئی ننھا کیڑا ہے تو میرا پروردگار اسے بھی رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع، اور جو آپ نے جس طرح بات کی، خوش رہیں۔ رزق ایک عام الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت رزق میں شمار کی جاتی ہے، صرف مال نہیں، بلکہ اگر آپ صاحب مومن ہیں اور آپ کے پاس ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، تو مال بھی ہے، پھر اعمال بھی ہیں، پھر اس میں آل بھی ہے، اور اس میں فرا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اس رزق کے اندر آتی ہیں۔ یعنی کہ ہر نعمت سب سے پہلے کائنات میں دیکھی جائے تو والدین آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک۔ پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، یہ صحت آپ کے لیے رزق، یہ نعمت ہے۔ یعنی کہ رزق میں اس کی ڈیفینیشن بہت ڈیپ ہوتی جائے گی، یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں ہے وہ آپ کے لیے رزق میں شمار کی جائے گی۔ اچھا پڑوسی وہ آپ کے لیے رزق میں شمار ہوگا، اچھا دوست جو صاحب بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے نعمت ہوگا، اچھا مشورہ دینے والا جو آپ کو چیزوں سے بچانے والا اور آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے والا، وہ رزق میں شمار ہوگا۔ تو کیا نعمت اور رزق پھر ایک ہی چیز ہے؟ ہاں، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ رزق میں شمار کی تو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں رزق کو صرف کھانا پینا اور مال دولت سے ہی کیوں؟ ایک عام، اگر ہم عام آدمی سے پوچھیں تو وہ یہی بولے گا کہ رزق جو ہے وہ یا تو مال دولت ہے یا جو ہمارے گھر میں کھانے کی بات ہوگی۔ ورنہ دیکھیں، اس کو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ علم کی کمی ہے ہمارے یہاں۔ اس زمانے کے اندر معلومات تو بہت زیادہ ہیں مگر علم نہیں ہے۔ علم ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو ہر چیز کو ڈیپلی اس کو چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ رزق میں آپ آسان الفاظ میں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ آپ کے رزق میں شمار کی جاتی ہے، صرف مال نہیں ہے۔ آپ کو عقل ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی تو رزق ہے، آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، یہ رزق ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ رزق ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ رزق ہے، اور سمجھانے کے بعد آپ کو اللہ نے ایسی آواز میں تاثیر دی کہ وہ عمل کرنے لگ جائے، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ کہ جو آپ کو یہاں بھی اس کا مال ملے گا۔ مال کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو نیکیوں کی صورت میں، انزائٹی سے بچنے کی صورت میں، تھرڈ آپ کو ذہنی، قلبی، فکری سکون کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہماری ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور صرف مال۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں نہیں، وہ ایک رزق میں ایک حصہ ضرور ہے، بالکل۔ لیکن جو آپ نے ابھی بتایا اس کی نالج مجھے پرسنلی تو بالکل نہیں تھی، بڑی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ اللہ کی طرف سے آسمانی دنیا سے، یعنی آسمان سے رزق اتر رہا ہے۔ تو صبح جو سکون کی دولت ہے وہ رزق میں ہے، محبت ہے وہ رزق میں ہے، الفت ہے رزق میں ہے۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سنا ہے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے رب کے کس کس رزق کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیے، پھر رزق میں آپ مقید کر سکتے ہیں، نعمت تو پھر ہر چیز ہے۔ یہ آپ کو یہ دین ہے، یہ بھی نعمت ہے نا، سمجھ یہ بھی نعمت ہے نا، یہ عقل یہ بھی نعمت ہے نا، فہم یہ بھی نعمت ہے نا، اولاد یہ بھی نعمت ہے نا، اور یہی رزق بھی ہے، رزق بھی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی، کیونکہ ہم عام فہم میں رزق انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اما بنعمتی ربک فحدث، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت ذہن میں آتی ہے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تحصوہا، تم میری نعمت کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے۔ تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ نعمت کی شکرانہ کیسے ہوگا؟ دل سے اس کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور جوارے سے اس کو ادا کرنا، یہ ہے۔